الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے ہیں. اجتماع آخری مراحل میں ہے. جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں گھومنا پھرنا تو ہمارا ہر جگہ لگا رہتا ہے. بہتر ہے کہ ہم سارے مسجد میں جڑ کر بیٹھیں تاکہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے. یہ اجتماعات روز تو نہیں لگتے. کبھی کبھی ایسے مبارک موقع ہمیں مل جاتے ہیں بیٹھنے کے. ہو سکتا ہے کسی کی بات ہمیں سمجھ لگ جائے, کسی کی بات ہمیں سمجھ آ جائے, پسند آ جائے. اگر ہم اس ایک بات پہ عمل کر لیں تو وہ ایک بات بھی میری بھی آپ کی بھی سب انسانوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے جو یہاں موجود ہیں. تو کوشش کریں بجائے باہر بیٹھنے کے یا باہر گھومنے کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجمع بھی جڑ جائے اور مقررین کو بھی لگے کہ ہم مجمع سے خطاب کر رہے ہیں. آدھا مجمع باہر پھر رہا ہے, آدھا اندر بیٹھا ہے. یہ آداب کے بھی خلاف ہے. اجتماع کے لیے آئے ہیں, باہر پھر رہے ہیں, مناسب نہیں ہے. پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. یہ لمحوں کو قیمتی جانیں, اندر تشریف لیتے ہیں. مسجد میں جڑ کے بیٹھے. مسجد کے انوارات ہوتے ہیں. جو چیز مسجد میں ملے گی یا باہر پھرتے ہوئے نہیں ملے گی. بے شک آپ کو آواز تو پہنچ جائے گی لیکن آپ برکات سے محروم رہیں گے. اس لیے کوشش کریں مسجد کے اندر جڑ کر بیٹھیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول. خطا ہو گئی, اس کی التجا کی, اللہ سے مانگتے رہے اللہ مجھے معاف کر. اللہ سے معافی کے طلبگار رہے. 300 سال تک اللہ سے معافی مانگی. جب اللہ نے معاف کرنے کا ارادہ کیا تو مانگنے کے کلمات اللہ نے خود سکھا دیے. کلمات اللہ نے خود سکھائے. کیا پڑھو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الفاظ کس نے بتائے؟ بولیں. آپ بڑے عرصے سے بہت وقت سے خاموش بیٹھے ہیں, یہ اچھا نہیں لگتا. مقرر کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی دھیان چاہیے ہوتا ہے. نعت خواں ہو, مقرر ہو, ساتھ ساتھ آپ کا دھیان چاہیے کہ آپ سن بھی رہے ہیں, آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آج ایک حدیث سنی ہے, آپ بھی سنیں. بھائی آواز کو ذرا پتلا کرو, بہت گونج رہی ہے آواز. حدیث پاک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں, صحابہ سن رہے ہیں اور صحابہ خاموش بیٹھے.
اللہ کے محبوب نے ایسے صحابہ کو دیکھا، کہا کیا وجہ ہے میں تمہیں خاموش پاتا ہوں؟ میں تمہارے آگے تلاوت کر رہا ہوں، یہی تلاوت سورہ رحمان کی میں نے جنات میں کی ہے، انہوں نے تو بڑے محظوظ ہوئے ہیں، میری تلاوت سے بڑے محظوظ ہوئے، مجھے داد دی ان، اور تم سارے خاموش ہو کے بیٹھے ہو۔ اللہ کے محبوب کو بھی پسند نہیں آیا خاموش بیٹھنا، اس لیے خاموش نہ بیٹھا ہو۔ کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ کہو، اگر کسی بزرگ کا نام آ رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی کہو، صحابہ کا نام آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے درود پاک آپ بھی پڑھو، خاموشی سے نہیں بیٹھنا، تاکہ جو مقرر ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آگے بات سمجھی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ دعائیہ کلمات سکھائے، مانگنا سکھایا گیا آدم علیہ السلام کو کہ مجھ سے مانگو، اس طریقے سے مانگو۔ یہ الفاظ ہیں، جب یہ الفاظ ادا کیے اللہ نے دعا قبول کی، معاف کر دی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے مانگتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگتے ہیں، 950 سال تبلیغ کی، اللہ سے مانگتے رہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ جن کے مقدر میں ہدایت تھی مل گئی، جن کے مقدر میں نہیں تھی نہیں ملی، بیٹے کے مقدر میں نہیں تھی نہیں ملی۔ ضروری نہیں کہ جو چیز مانگی جائے وہی ملے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مانگنا ضرور ہے، ہر وقت مانگنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، ہر وقت مانگا ہے، اپنے لیے مانگا، اپنی اولاد کے لیے مانگا، اپنی صحابہ کے لیے مانگا، اپنی امت کے لیے مانگا۔ دعا مانگتے ہیں اللہم اعز الاسلام باحد الامرین، دعا مانگی اللہ نے ایک کے حق میں قبول کر لی۔ کون سے عمر دو؟ ایک عمر ابن خطاب اور عمرو ابن حشام، ان میں سے ایک دے دو، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے ایک کے حق میں قبول کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے محبوب دعا کریں میری ماں ہلاک ہو جائے۔ کیوں؟ وہ برا بھلا کہتی ہے، اسلام کو برا بھلا کہتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہلاکت کی دعا کیوں مانگتے ہو، ہدایت کی کیوں نہیں منگواتے؟ اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھاگتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ بیٹا، دروازہ نہیں کھولو، میں غسل کر رہی ہوں۔ اللہ کے محبوب کی دعا پہنچ گئی۔ تو ہمیں مانگنا سکھایا گیا ہے، مانگو، ہر حال میں مانگو۔ اور یہ آیت آپ نے کئی دفعہ سنی بھی ہوگی، وَقَالَ رَبَّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وعید، سختی، منگوانے میں سختی، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں سختی کی گئی ہو۔ نماز کا حکم آ گیا، آگے سختی کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا، حج کا، خیرات کا، صدقے کا، جس چیز کا آیا ہے آگے سختی نہیں کی گئی، حکم آئے ہیں، لیکن یہ ایسا حکم آیا ہے اس کے آگے سختی کی گئی۔ دعا مانگنا عبادت ہے، فرمایا جو ہم سے مانگنے میں تکبر کرے گا، مانگے گا نہیں، ہم اس کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دیں گے۔ جو ہم سے مانگنے میں تکبر کرے گا، جو مانگے گا بھئی ہمیں تو ضرورت نہیں، ہر چیز بہت ہے، بھئی بے شک بہت ہے، لیکن پھر بھی مانگنا ہے۔ پھر کیا مانگنا ہے؟ ایمان مل گیا سلامتی مانگو، ایمان کی سلامتی مانگ لو، صحت ملی، تندرستی ملی، اس کی سلامتی مانگو، عافیت مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو، دوستوں کے لیے مانگو، ایک دوسرے کے لیے مانگو۔ اب تو لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں، مانگنے میں شرم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ لوگ مانگنے میں شرم کریں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ یہ کہنا بھی ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے دعا کا کہا جاتا ہے، اچھی بات ہے، ایک دوسرے سے کہا جائے۔ اللہ ایک دوسرے کے حق میں دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتے ہیں، خاوند کی دعا بیوی کے حق میں قبول کرتے ہیں، بیوی کی دعا خاوند کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول کی جاتی ہے، استاد کی دعا شاگردوں کے لیے قبول ہوتی ہے، شاگردوں کی دعا استاد کے حق میں قبول، پیر کی دعا مریدوں کے لیے قبول ہوتی ہے، مریدوں کی دعا پیر کے حق میں قبول ہوتی ہے۔
اور وہ دعا جو غیبانہ مانگی جائے من جملہ اجتماعی دعا وہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ مانگو۔ اللہ پاک کو مانگنا بڑا پسند ہے، کسی کا مانگنا بھی بہت پسند ہے۔ بعض کا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے شاید قبول نہیں ہو رہی، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جس نے آپ کے پاس آیا، یار کچھ مدد تو کرو، آپ کو بندہ پسند نہیں، آپ نے کہا بس دو جان چھوڑو، اس کو روانہ کرو۔ ایک ایسا شخص آیا کہ جس کا آپ کو مانگنا اچھا لگا ہے، جیسے کہ بچہ مانگتا ہے نا باپ سے، اور توتری زبان میں مانگے کہ 10 روپے دو، 2 روپے دو، آپ کہتے ہیں کیا کہا؟ وہ پھر مانگتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کیا کہا؟ بار بار بچے سے بار بار سننا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح رب بھی بعض اوقات بار بار سننا پسند کرتا ہے کہ یہ، اور جو بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا ہاتھ اٹھانا بھی رب کو پسند ہے۔ کچھ ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار اٹھتے ہیں، بار بار، یہ بھی مانگنا، اس کا بار بار مانگنا بھی رب کو پسند ہے۔ اور اگر اللہ قبول نہ کرے تو پھر مانگنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ کے لیے دعا مانگی، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا تو اللہ آپ کے دوسرے بچے کو بیمار ہونے سے بچا لے، اس کا نعم البدل عطا کر دے۔ اور ایک دعا وہ ہے جو آپ نے ادھر مانگی ادھر سٹور ہو گئی، اللہ کے پاس خزانوں میں، ادھر مانگی ادھر سٹور ہو گئی، ادھر مانگی ادھر سٹور۔ جب انسان قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو جا کر دیکھے گا اللہ پاک اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کا جب اجر و ثواب دکھائیں گے، اتنا حیران ہوگا دیکھ کے، اور خواہش کرے گا کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر و ثواب دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری اللہ قبول نہیں کرتا، یہ گمان غلط ہے۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا، لیکن تھوڑی سی توجہ بھی چاہیے مانگنے میں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں، ہمیں منوانا بھی نہیں آتا۔ صحابہ بھی تو منوا لیتے تھے، صحابہ بھی تو مانگتے تھے، وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی تھے، لیکن وہ رب سے منوا لیتے تھے۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے گھوڑے پر، راستے میں ایک ڈاکو آ گیا، روک لیا، ٹھہر جاؤ، رکو، جو کچھ ہے نکالو، سارا کچھ لے لیا۔ کہا نہیں، تمہیں چھوڑتا تو نہیں ہوں، تم جاؤ گے سیدھا عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے میری شکایت کرو گے، وہ تو مجھے قتل کرا دے گا، میں تمہیں قتل کروں گا۔ چوری بھی کر لی، مال بھی لوٹ لیا، ساتھ قتل کا بھی دھمکی ہوگی، میں تمہیں قتل بھی کروں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں راضی، مجھے ٹھیک ہے مار دے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے 2 رکعت پڑھنے دیں، مجھے 2 رکعت۔ ہاں ٹھیک ہے، پڑھ لے۔ اب انہوں نے کہا اللہ اکبر اور پکارا رب کو، یا ذوالجلال والاکرام، یا ودود، یا ذی العرش المجید۔ بس جب یہ پکارا نا تو اوپر سے آواز آئی لا تقتل، لا تقتل، تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، ابھی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر اس نے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، تو پھر ان نے پکارا یا ودود، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذی العرش المجید، پھر آواز آئی لا تقتل۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے یہ کون ہے بلا رہا ہے، کہاں سے آواز آتی ہے؟ پھر تیسری دفعہ اس نے تلوار اٹھانے کے لیے جیسی اٹھائی تو پھر آواز نکالی یا ودود، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذی العرش المجید۔ بس اسی لمحے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر کوئی شخص موجود ہے اور تلوار کی ضرب لگائی اور اس کی گردن اتار دی۔ تو انہوں نے دیکھا بھی تم کون ہو؟ کہا میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ بھی تم کیسے آ گئے؟ کہا جب تم نے رب کو پکارا، جب تم نے پہلی دفعہ پکارا تو رب کا عرش ہلنے لگ گیا، اللہ نے حکم دیا کون تیار ہے میرے اس بندے کی مدد کے لیے؟ تو میں نے کہا اللہ میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے وہیں سے آواز لگائی لا تقتل، میں بھی 7ویں آسمان پہ تھا، جب تم نے دوسری دفعہ پکارا میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، میں نے وہاں سے آواز لگائی لا تقتل، جب تم نے تیسری دفعہ پکارا میں تیرے سامنے موجود تھا مدد کے لیے۔ وہ بھی تو انسان تھا، اللہ سے منوا لیا، ہاتھ اٹھائے، اللہ قبول کرتا ہے۔ مانگنے والے بنو، اللہ سے مانگنا تمہیں سیکھنا پڑے گا، اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف آتا ہے، دیکھتا ہے ایک شخص کہہ رہا ہے اللہ نابینا ہوں آنکھیں تو دے دے، اللہ نابینا ہوں آنکھیں تو دے دے، بینائی تو دے دے، اب وہ مانگ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا، قریب آیا، کہا اوے جانتا میں کون ہوں؟
کہ نہیں، کہا میں حجاج بن یوسف ہوں، میں طواف کرنے جا رہا ہوں، واپس آنے پر تیری آنکھیں نہ ہی تیری گردن اتار دوں گا۔ میں کہا اللہ ابھی تو آنکھوں کا سوال تھا، اب تو جان بھی جاتی ہے، اللہ مہربانی کر، اب تو میری زندگی کا سوال بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایسی تڑپ سے رب کو پکارا کہ جب حجاج واپس آیا آنکھ آ چکی تھی، اس کی آنکھیں واپس آ چکی۔ یہ ہے مانگنا، مانگنے والے بنو۔ ہم منگتے ہیں، ہمارا اور کام کیا ہے؟ ہم آخر تک مانگیں گے۔ ہمارے محبوبوں میں مانگا، ہر لمحے مانگا ہے، ہر لمحے دعائیں مانگی ہیں، ہر لمحے دعائیں سکھائی گئی ہیں، ہر وقت کی دعا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، نماز دعا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک دعا، ربی جلنی دعا، اللہم صلی اللہ درود پاک دعا۔ اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، شہد پینے کی دعا، میاں بیوی کا آپس میں ملنے کی دعا، حالانکہ ہمیں نہیں آتی، جنازہ دعا، جنازہ خود ایک دعا ہے، جنازے میں بھی دعا ہے، جنازہ خود دعا ہے، اس طرح بہت دعائیں ہیں۔ تو پورا اسلام ہی دعا ہے، سارا ہمیں سکھایا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، 6 گھنٹے اپنی اونٹنی پر، اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر مسلسل اس امت کے لیے دعا مانگی۔ آپ 3 منٹ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ایسے بھی نہیں کرتے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے یوں کر بیٹھتے، یوں بیٹھتے، بھئی یہ عیب ہے کوئی؟ کیا تم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے اللہ کے آگے؟ اس طرح ہاتھ بھی نہیں کرتے، یا یوں کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں یا یہاں لے بیٹھتے ہیں، ایسے کوئی یہاں لے بیٹھتے، تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے 6 گھنٹے تمہارے لیے ہاتھ ایسے رکھے ہیں، تم سے 3 منٹ 6 منٹ نہیں اٹھائے جاتے، اور مانگ رہے ہیں توجہ کہیں اور ہے، مانگ اللہ سے رہے ہیں توجہ ادھر ادھر۔ یہ مانگنا ہے۔ دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا مانگنی ہے، مانگنا سیکھو۔ سارے انبیاء مانگتے آئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال دعا مانگی ہے اولاد کے لیے، 80 سال بعد دعا ملی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی، کس کے لیے؟ بیت اللہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گئے اسماعیل علیہ السلام والے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا مانگ، کیا مانگتے؟ اللہ جو میں مانگنا چاہتا ہوں تجھے پتہ ہے، تو جانتا ہے میں تجھ سے کیا مانگنے والا ہوں۔ میں نے جو قربانی، جو میں امتحان دیے ٹھہرا ہوں نا، یہ بہت بڑا امتحان ہے، لہذا چیز بھی بڑی مانگوں گا۔ امتحان بہت بڑا دیا ہے، چیز بھی تجھ سے بڑی مانگوں گا۔ کیا؟ اللہ اپنا محبوب دے، اپنا محبوب دے دے۔ اللہ نے فرمایا دے دیا، تیری نسل میں سے، تیری نسل میں سے، اسماعیل علیہ السلام میں سے۔ کوئی اور نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، صرف اللہ کے محبوب کے۔ 2 بیٹے تھے نا، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے نسل چلی سارے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اسماعیل علیہ السلام میں سے کوئی نبی نہیں، صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا قبول ہوئی۔ تو اس طرح ہمیں مانگنا سکھایا گیا ہے، مانگو مانگو۔ اور یہ مانگنا یہ دنیا میں ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جب میدان معاشر لگے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا تب بھی میں رب سے دعا مانگوں گا، اور کلمات تب اللہ مجھے القاء کرے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں، یہ کلمات اللہ قیامت والے دن القاء کرے گا اور میں اللہ سے مانگوں گا۔ اور اللہ پاک مجھے حکم کریں گے سل تو ارفع راسک، سر اٹھائیے میرے محبوب مانگیے، جو مانگو آج ملے گا۔ آج تو ہم نے آپ کو راضی کرنا، ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آج اس کا وقت آ گیا، آج ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے، مانگیے۔ یہ مانگنا دنیا میں بھی ہے، یہ آخرت میں بھی ہے۔ تو مانگو، اللہ سے مانگو، دعائیں مانگو۔ اور ضروری نہیں کہ دعا اللہ جو ہے صرف نیک کی قبول کرتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ بہت زکریا رحمۃ اللہ علیہ لوگ اکٹھے ہو گئے، بارش کی دعا مانگیں، کب سے بارش نہیں آ رہی۔ آپ دعا مانگتے ہیں، وقت کا ولی دعا مانگتا ہے قبول نہیں ہو رہی، پھر دعا مانگتے ہیں قبول نہیں، پھر دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہو رہی۔ رات کو سوتے ہیں، خواب میں القاء ہوتے ہیں الفاظ کہ فلانی جگہ ایک عورت رہتی ہے، اس سے جا کر دعا منگواؤ تو قبول ہوگی۔
دعا منگواؤ تو قبول ہوگی۔ اب صبح اٹھ تشریف لے آئے، فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے، میں تیرے گھر ایسے نہیں آیا، لیکن یہ بتا تیرا عمل کیا ہے، کیوں ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے؟ ہمیں حکم ہوا کہ تجھ سے دعا منگوائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو فاحشہ ہو رہا ہوں، میرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں، یعنی پھر بھی کوئی بات ہے، کوئی راز ہے، بتا تو صحیح۔ کہا ایسا ایک دن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے برائی کے اڈے سے آ رہی تھی، تو راستے میں نے بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈ تھی کافی، تو راستے میں ایک پلا، کتیا کا بچہ پلا سردی سے ٹھٹر رہا تھا، قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اتارا، آگ کا انتظام کیا، آگ جلائی، اس کو اپنی گود میں ڈالا اور اس کو گرمائش پہنچائی۔ آگ جب کافی دیر بعد اس کو صحت اس کی بحال ہوگی، اب میں نے دیکھا کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، کافی دیر لگی، تو پھر میں نے جو ہے نا اس کو جانے دیا اور میں اپنے گھر آ گئی۔ تو میں رات کو سوئی تو مجھے خواب میں آواز آئی کہ تو نے ہماری ادنا سی مخلوق پر رحم کیا ہے، زندگی میں تیری ایک دعا ضرور قبول ہوگی، ایک دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو مجھے پتا تھا کہ میری ایک دعا ضرور قبول ہوگی، یہ دعا میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی کہ جب مرنے لگوں گی اپنی بخشش کی دعا مانگ لو، لیکن کیونکہ آپ میرے در پہ تشریف لے آئے ہیں، آپ کو انکار نہیں ہے، لہذا منگوائیے جو منگوانا ہے، میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو ایسے آپ نے فرمایا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ کہ بارش ہو۔ جیسے اس نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے بارش نازل کر، اور پھر جب وہ جانے لگے تو اس عورت نے کہا کہ اب کہاں جاتے ہیں، اب تو در بھی تبدیل، اب تو رستے بھی تبدیل ہو، اب مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ ایک دفعہ اللہ جانوروں کی بھی قبول کرتا ہے، اللہ جانوروں کی بھی قبول کرتا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، صحابہ آگے، اللہ کے محبوب چلیں نا ذرا دعا مانگیں، میدان میں چلتے ہیں ذرا دعا مانگنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں صحابہ کو۔ جب میدان میں پہنچے اللہ کے محبوب نے وحی نازل کی کہ حضور واپس چلے جائیں، اس میدان میں ایک چونٹی موجود ہے جو ہم سے بارش کی دعائیں مانگ رہی ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ایک چونٹی ہم سے بارش کی دعائیں مانگ رہی ہے، آپ کی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیں، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ایک اونٹ آتا ہے آپ کے پاس، آپ کے کان میں آ کر کچھ بن بناتا ہے، آپ اس کی بات سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اچھا سچ کہنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اچھا سچ کہہ رہا ہے، چل ٹھیک ہے، یہیں ٹھہر۔ تھوڑی دیر بعد اس کا مالک آتا ہے، کہتا ہے حضور یہ 3 دن سے بھاگا ہوا تھا، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس ملا ہے ہمیں۔ آپ نے فرمایا پتہ یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا بتائیں۔ کہا یہ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ جب میں جوان تھا مجھ پر انہوں نے وزن ڈالا، جب میں تھوڑا سا عمر میں بڑھ گیا انہوں نے مجھے نسل بڑھانے کے لیے رکھ لیا، اب جب میں بالکل لاغر ہو گیا ہوں اب یہ مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا حضور واقعی یہ سچ کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ فرمایا اچھا اب ایسا کرو اس اونٹ کو مجھے ہدیہ کرو یا مجھے فروخت کرو۔ ان کے حضور نہیں، آپ یہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو لے جاتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم اس سے کچھ نہیں کہیں، ہم اس کو بالکل رکھیں گے، نہ ذبح کریں گے، نہ اس پر وزن لا دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بس تم اس کو یا مجھے فروخت کرو یا مجھے ہدیہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اب وہ اونٹ کو ہدیہ کیا تو آپ نے فرمایا جا تو آزاد ہے، جا چلا جا۔ تو وہ اونٹ پھر کان کے قریب آیا اور اس نے کوئی بات کی، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے کوئی بات کی، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے تیسری بات کی، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے اور بات کی تو آپ خاموش ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں بھی تو بتائیں یہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ مجھ سے کہتا ہے اللہ آپ کو قرآن اور اسلام میں سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری دعا، اللہ آپ کی امت کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح میری آج آپ نے کی۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرا، اللہ آپ کا آپ کی امت کا قیامت والے دن اس طرح خوف ختم کر دے جس طرح آج آپ نے میرا خوف ختم کر دیا۔ آپ نے کہا آمین۔ چوتھی دعا، اللہ آپ کی امت کو آپس کی لڑائیوں اور اختلاف سے بچا لے۔ آپ خاموش ہو، آپ نے آمین نہیں کہا۔ اللہ کی امت کو لڑائی اور جھگڑوں سے بچا لے، اس پر آپ خاموش ہو گئے، آپ نے آمین نہیں کہا۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے آمین کیوں نہیں کہا؟ فرمایا کہ یہی دعائیں میں نے رب سے خود مانگی، جو اس نے منگوائی، جو اس نے مانگی، یہی دعائیں میں نے اپنے رب سے
خود مانگی تھی، 3 قبول ہوئی، چوتھی نہیں ہوئی، چوتھی نہیں ہوئی۔ اس لیے امت کو چاہیے لڑائیوں سے بچے۔ یہ تو لڑائی بھڑائی ہر طرف چلتی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ جو ہے اللہ جانوروں کی بھی قبول کرتا ہے، اللہ جانوروں کی بھی سنتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف گناہ گاروں کی، نیک لوگوں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی نہیں سنتا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا مانگو، ہر وقت مانگو، صبح شام مانگو، اللہ سے ہر وقت مانگو، عافیت مانگو، سلامتی مانگو، ایمان کی سلامتی مانگو، صحت مانگو۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط مانگتے ہیں، دیکھو غلط بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آ گئے کہیں بستی میں، تو لوگ جیسے دعا کے لیے لے جاتے ہیں کہ حضرت چلیں ذرا دکان پر دعا منگوائیں ادھر ادھر، تو ایک شخص لے کر گیا، حضرت چلیں نا میرا کام بڑا ٹھنڈا ہو گیا، میرا کام بڑا ٹھنڈا ہو گیا، حضرت چلیں۔ حضرت چل پڑے، بزرگ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، تو وہ لیے گیا سیدھا قبرستان میں۔ وہ گورکن تھا، وہ قبرستان لے کر گیا، میں کہا حضرت دعا مانگے، کب سے کاروبار بڑا ٹھنڈا پڑا ہے، کوئی مردہ ہی نہیں آ رہا، کاروبار بڑا ٹھنڈا پڑا۔ اب دیکھیں مانگتے تو سارے ہیں رب سے، اب ڈاکٹر بھی مانگتا ہوگا اللہ مریض بھیج، حالانکہ یہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ اگر کوئی مریض آ جائے تو میرے ہاتھ میں شفا ڈال، یہ مانگے، صحت مانگے۔ وہ ہمارے مظفر گڑھ میں ایک پولیس انسپکٹر تھا، اس کی فیملی والوں نے ہماری فیملی والوں کو بتایا کہ ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آج تو کوئی قتل کا کیس آ جائے، اس میں موٹے پیسے، تو ایسی چیزیں بھی نہیں مانگنی چاہیے رب سے۔ اور 3 اوقات ہیں، 3 دعائیں ہیں جو اللہ رد نہیں کرتا کبھی بھی، 3 دعائیں۔ ایک دعا روزے دار کی افطاری کے وقت، ایک دعا عادل بادشاہ کی، اور ایک دعا مظلوم کی۔ یہ تینوں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جو مظلوم ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ دعا رد نہیں کرتا، اسی لیے کبھی کسی پہ ظلم بھی نہیں کرنا، کبھی کسی کی آہ بھی نہ نکل جائے، کیونکہ کسی کی آہ جو ہوتی ہے اللہ کا عرش ہلا دیتی، اس لیے عافیت مانگو، غلط نہیں مانگو، اور اپنے گھر والوں کے لیے مانگو، اس امت کے لیے مانگو۔ جو دعا میں جملہ مانگی جائے اللہ پاک قبول کرتے ہیں کہ اس نے باقیوں کی فکر کی ہے لہذا اس کی فکر پہلے، یہ دوسروں کی فکر کرتا ہے لہذا اس کی فکر پہلے کی۔ تو میرے بھائی یہاں بھی تو ہم آئے ہیں اسی مقصد سے، اور آخر میں دعا ہوگی، اور پہلے بھی کافی حضرات آئے ہیں، مراقبہ بھی کروایا ہے، دعا بھی کروائی ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے۔ اور یہ جو اس طرح کی محفل ہوتی ہے، اس طرح کے مجالس ہوتی ہیں، یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اس میں جو مانگو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کسی نہ کسی کی آمین قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی آمین کے بدلے ساروں کی آمین قبول کرتا ہے، کسی ایک کی آمین کے بدلے۔ ضروری نہیں کہ جو یہاں بیٹھا ہو وہ بڑا بزرگ ہو سکتا ہے آپ میں بھی کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوگا جو بڑا بزرگ ہوگا، اصل تو اللہ جانتا ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، لیکن اللہ پاک لے آتا ہے۔ ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں اور اپنے لیے منگواتے بھی ہیں کہ اللہ ایمان کی سلامتی دے، کیونکہ یہ شیطان بڑا دشمن ہے، یہ اعمال ضائع کرتا ہے، اور یہ ہر انسان کے پیچھے ہے، اور جو دین پر چلنے والے ہیں ان کے تو زیادہ دشمن ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ سے مانگو، اللہ سے ہر وقت دعا مانگو، اپنے بزرگوں کے لیے مانگو، اپنی اولادوں کے لیے مانگو، اور آپ دعا میں وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں، دعا میں وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں، اللہ وسیلہ بھی مانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان کے حواری بھی موجود ہیں، بارش کی دعا مانگتے ہیں نہیں ہوتی، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک شخص موجود ہے اس کی وجہ سے میں قبول نہیں کر رہا، اس کے قوم مجمع سے نکل جائے پھر قبول کر لوں۔ اب کچھ دیر گزری، بارش ہو گئی، بندہ بھی نہیں نکلا، اللہ بندہ تو نکلا نہیں، دعا کیسے قبول کر لی؟ کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے قبول کر لی، جس کی وجہ سے روکی، الفاظ پہ غور کر، جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کی وجہ سے نہیں کی، آپ کے حواریوں سے نہیں کی، جس کی وجہ سے میں نے روکی تھی اس کی وجہ سے قبول کر لی۔ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ بزرگ بھی دعائیں کرتے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو بھی مزارات ہیں ان پر جائیں، ان پر دعا مانگیں، اللہ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول کرے گا، اس صاحب مزار کی دعا آپ کے حق میں قبول کرے گا، آپ کے حق میں۔ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر جا رہے ہیں، ایک فقیر موجود ہے، فقیر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر خیرات دیا جا نہیں تو تیری دھرتی پلٹ دوں گا،
اللہ کے نام پر خیرات دیے جا، نہیں تو تیری دھرتی پلٹ دوں گا۔ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ رک گئے، کہا ٹھہرو ٹھہرو۔ آپ نے ایسے مراقبہ کیا، کہا چلو چلو۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نام پر دیا جا، نہیں تو تیری دھرتی پلٹ دوں گا۔ آپ نے کہا، پھر کہا رکو رکو، رک گئے۔ پھر آپ نے مراقبہ کیا، کہا چلو چلو۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے کر جا، نہیں تو تیری دھرتی پلٹ دوں گا۔ پھر آپ نے مراقبہ کیا، کہا جلدی کرو، اس کو دو، اس کو جلدی دو۔ تو ان کے جو ساتھ تھے مریدین، انہوں نے پوچھا حضور ہمیں بھی بتائیں کیا ماجرا ہے؟ کہ جب اس نے پہلی دفعہ مانگا نا، یہ بات کی کہ مجھے اللہ کے نام پر دے کر جا، نہیں تو تیری دھرتی پلٹ دوں گا، میں نے مراقبہ، میں نے کہا یہ تو بڑا بول ہے، یہ کوئی عام بول نہیں ہے۔ تو میں نے مراقبہ کیا کہ دیکھوں اس کے پلے کچھ ہے، تو میں نے اللہم صلی اللہ تو مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، صبح شام مانگیں۔ اللہ کو مانگنے والا بڑا پسند، اور جو بار بار اللہ سے مانگتا ہے، بار بار اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے اپنے ولیوں میں شمار فرما لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کہیں اور جاتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے در پہ پڑا ہے، یہ اور کہیں سے کہیں جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ آئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، طواف کرنے، تو ایک بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہرا رہا ہے، تو اللہ پاک، تو شیخ عبد القادر جیلانی، اور آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ سنتا نہیں ہے کہ آواز آتی ہے لا لبیک، تیری لبیک قبول ہی نہیں ہو رہی، تو کیا کر رہا ہے؟ چل جا یہاں سے۔ کہا آپ نے آج سنی ہے، میں 40 سال سے سن رہا ہوں، میں تو 40 سال سے یہ لبیک لا لبیک سن رہا ہوں، آپ بتا دیں کوئی اور در ہو تو میں وہاں جا کر مانگوں، کوئی اور در ہے؟ کہا اچھا چل میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آواز آئی عبد القادر تو بیچ میں نہ آ، عبد القادر تو بیچ میں نہ آ، یہ اس کا اور ہمارا معاملہ ہے، تجھے نہیں پتہ ہم اس کی لبیک پہ ساروں کی لبیک قبول کرتے ہیں، ہمیں اس کی بار بار لبیک کہنا پسند ہے، اور جا تیری آج کی لبیک بھی قبول، تیری 40 سال کی ساری لبیک قبول۔ یہ مانگنا اچھا لگتا ہے، بار بار مانگنا، شرم نہ کرو، اللہ سے مانگنے میں شرم نہ کرو، اللہ سے مانگنے میں کوئی عار نہیں، کوئی عیب نہیں، سب کے لیے مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو، اپنے دوستوں کے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے مانگو، اپنے بچوں کی سلامتی مانگو، ان کی ایمان کی سلامتی، ان کی دین کی سلامتی مانگو، ان کی عافیت مانگو، ان کا بہتر مستقبل مانگو، پوری امت کے لیے، امت کی حفاظت، اپنے ملک کے لیے، اپنی افواج کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، سب کے لیے مانگو۔